مسلمان جو ہوتا ہے اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. مسلمان صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، بس یہ کہہ دے یہ کافی نہیں ہوتا. صرف یہ کہہ دے کہ میں قرآن کا ماننے والا ہوں کافی نہیں ہوتا. صرف مان لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ماننے کا جو حق ہے وہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. قرآن کریم کا حق کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق کیا ہے، کلمے کا حق کیا ہے، قرآن کا حق کیا ہے، یہ حق ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اور اس حق کو ادا کرنے کے لیے ہم وقت ہمیں تیار ہونا چاہیے. اگر ہم وقت تیار نہیں ہیں، ہم قرآن کے حق کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اسلام کے حق کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کلمے کے حق کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نبی علیہ السلام کے حق کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر ہم مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں. اگر آج ہم مسلمان ہیں تو یہ سارا کا سارا صلہ ان لوگوں کو جاتا ہے جنہوں نے قرآن کا حق ادا کیا تھا، جنہوں نے رسول اللہ کے فرمان کا حق ادا کیا تھا، جنہوں نے مسلمان ہونے کا حق ادا کیا تھا. اگر آج ہم یہ حق ادا کریں گے تو پوری دنیا کے اندر اسلام محفوظ ہوگا، پوری دنیا کے اندر اور آنے والی ہماری نسلوں میں ایمان محفوظ ہوگا. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو جس طرح مسلمان ہو گئے لیکن آپ کے بعد آنے والی نسلیں وہ مسلمان نہ ہوں بلکہ کافر ہوں؟ کیا آپ چاہتے ہیں؟ بولے بھائی، کون چاہتا ہے؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری آنے والی نسلیں بھی مسلمان ہوں. دنیا کے اندر میں بہت سارے کام کرتا ہوں، بہت سارے الٹے سیدھے لوازمات کے اندر پڑا ہوتا ہوں، بےہودگی اور بے حیائی بھی مجھ سے ہوتی ہے، بہت سارے غلط کام ہوتے ہیں. سارے نوجوان ہیں، ناراض ہونے کی بات نہیں، سارے کے سارے کہیں نہ کہیں ٹاکا لگا کے بیٹھ کر حرام لذت اور حرام مزے حاصل کرتے ہوں گے. یہ سارا سب کچھ کرتے ہوں گے، ہر وقت فون پر لگے رہتے ہوں گے، 5-4 گھنٹے بات ہوتی ہوگی اور اس کے بعد ڈیٹ فکس ہوتی ہوگی، وہاں جا کر ملاقاتیں ہوتی ہوں گی. یہ سارا سب کچھ کرتے ہوں گے اور یہ سب کچھ ہمارے ذہن میں ہوتا ہوگا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کو دیکھنے والی ایک ذات ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، اور وہ اتنی قدرت والی ذات ہے، اتنی طاقت والی ذات ہے، اتنی عظمت والی ذات ہے، اتنی طاقت والی ذات ہے کہ اس کے آگے کوئی نہیں ٹک سکا. وفرعون ذی الاوتاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، یہ قرآن کریم ان کے تذکرے کر رہے ہیں. وہ سمود کو دیکھ لو، وہ قوم عاد کو دیکھ لو، وہ فرعون کو دیکھ لو. تم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو. ایسی قوم سے زیادہ طاقتور تم کیسے ہو سکتے ہو جو قوم اپنے ایک ہاتھ سے کھجور کے درخت کو یوں نکال دے جیسے گھاس کو اکھاڑا جاتا ہے؟ تم تو اتنی بڑی طاقت نہیں رکھتے، تم اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوگے؟ ہم یہ سب کچھ جانتے ہوئے، ہم سب یہ کچھ مانتے ہوئے کہ اللہ اتنا بڑا ہے، اللہ طاقت والا ہے، اللہ قدرت والا ہے، اللہ عظمت والا ہے، اللہ بڑائی والا ہے، یہ سب کچھ جانتے ہوئے، یہ سب کچھ مانتے ہوئے اور یہ بھی جانتے ہوئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی بے حیائی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ سارے کام کرتے ہیں جس سے اللہ کا غضب ہمارے اوپر آنا چاہیے. لیکن اب تک کوئی غضب نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ یہ اللہ کا آپ سے پیار ہے، اللہ کا آپ سے محبت ہے. آپ اپنی حیثیت